خروج کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت بائبل میں لکھا ہے، اور تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر، اور جس راستہ ان کو چلنا اور جو کام ان کو کرنا ہو وہ ان کو بتایا کر۔ پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پاک اس کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج جس بات پر ہم غور کریں گے، میں آپ کے ساتھ جس بات کو سیکھوں گا، خصوصی جو میرا موضوع ہے وہ ہے خدا کی راہ پر چلنا۔ خدا کی راہ پر چلنا۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے۔ خدا کی راہ پر چلنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ خدا کی راہ پر چلنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ خدا کی راہ پر چلنا یہ ایسا کام ہے جس کے بارے میں ایسا یہ سفر ہے کہ جس کا آپ کو علم نہ ہو اور آپ اس سفر پر آپ چلتے جا رہے ہیں۔ آپ کو جب یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ کس مقام پر جا رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ راستہ بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، اس راستے پر میں نے چلنا ہے، اور مجھے سمجھایا بتایا یہ گیا ہے آگے جو منزل ہے وہ تیرا کیا کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے۔ اگلا جو شخص ہے، دوسری بار جو شخص ہے، وہ باہیں پھیلائے ہوئے وہ تیرا کیا کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ خدا نے انسان کو بنایا۔ خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ شبیہ سے مراد شکل و صورت اور طور طریق۔ خدا نے انسان کو اپنے طریق کے ساتھ، اپنے طریقے انداز کے ساتھ خدا نے انسان کو بنایا، اور خدا نے انسان کو شروعات میں شریعت دی، اور انسان نے، آدم نے جب تک اس شریعت کو مانا، قبول کیا، اس شریعت کی قدر عزت کی، خدا کی نظر میں آدم ہوا گراں قدر رہے۔ خدا کی نظر میں جس قدر انہوں نے بویا، خدا کی نظر میں جس قدر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اسی قدر خدا نے زمین پر رہتے ہوئے انہیں سرفرازی پیری سلامتی کے ساتھ خدا نے ان کو نوازا بھی ہے۔ اب جبکہ لکھا ہے کہ روئے زمین پر جو ہے گناہ بہت زیادہ بڑھ گیا، تو لکھا ہے کہ خدا انسان کو بنانے میں ملول ہوا، یعنی خدا انسان کو بنانے میں رنجیدہ ہوا، خدا انسان کو بنانے میں وہ غمگین ہوا، اور لکھا ہے کہ اس کے دل میں غم آ گیا، اور اس غم کو ڈالنے والی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ دشمن شیطان ابلیس ہے، اور ابلیس نے خدا کے اس طریق کو بگاڑ دیا۔ ابلیس نے، شیطان نے خدا کے اس ارادے کو، منصوبہ نجات کو گرانے کی پورے طور پر اس نے کوشش کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل قوم کے بارے میں کہ جب ان کا رونا خدا کے حضور پہنچا ہے، خدا نے ان کے لیے ایک رہنما، ایک لیڈر جو ہے خدا نے ان کے لیے تیار کیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ کو خدا نے بطور لیڈر جو ہے بنی اسرائیل قوم کے لیے خدا نے چنا اور مقرر کیا۔ اور پھر کیا ہے کہ جب وہ لیڈر بنی اسرائیل کا بن چکا ہے، بنی اسرائیل کے جو طور طریق ہیں وہ بہت ہی منفرد ہیں۔ خدا نے کسی اور مقصد کے لیے انہیں الگ کیا ہے، خدا نے کسی اور مقصد کے لیے انہیں چنا ہے، خدا نے کسی اور مقصد کے لیے انہیں الگ کیا ہوا ہے، لیکن بنی اسرائیل قوم نے جو ہے وہ آزادی کو بدی کا پردہ بنا لیا ہے۔ اب ہمارے پاس اس قدر آزادی آ چکی ہے، بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو سوچ بچار ہے، ان کی جو سوچیں ہیں وہ اپنی ان کی من گھڑت ہیں، وہ لیڈرشپ کو لینا نہیں چاہتے، وہ قیادت میں
آنا نہیں چاہتے، وہ سیکھنا نہیں چاہتے۔ آج یہی ہماری زندگیوں میں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے مسیحوں میں، کہ ہم رہنما قبول نہیں کرتے، ہم لیڈرشپ قبول نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں، میں بڑا ہوں، میں فنکار آدمی ہوں، مجھ سے جیسی دعا کوئی بندہ نہیں کر سکتا، مجھ جیسی پرستش کوئی بندہ نہیں کر سکتا، مجھ جیسا ہدیہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا، مجھ جیسا کلام کوئی بندہ نہیں دے سکتا، میرے جیسی غیر زبان کوئی بندہ نہیں بول سکتا۔ آج ہماری حالت یہ ہے۔ لیکن جس بات پر میں اور آپ غور کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ موضوع ہے خدا کی راہ پر چلنا۔ کیا ہے جی؟ خدا کی راہ پر چلنا۔ آج لوگ خادم بننا چاہتے ہیں، آج لوگ انور فضل بننا چاہتے ہیں کہ جی میں چلتی میرا منڈا انور فضل بن گیا۔ پہلے وہ انسان تے بناؤ۔ ہاں جی، کیا ہے خدا کی راہ پر چلنا؟ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ایک گام پہ ہمارے لیے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، بیماریاں ہیں، گناہ ہمارا کام جو ہے وہ کر رہا ہے، اور ہمیں خدا کی راہ پر جانے سے وہ روکتا اور منع کرتا ہے۔ کیا اس نے کہا؟ خداوند فرماتا ہے اور تو رسوم، یہ رسم کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے نشان، عادتیں، اور تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر۔ یہ حکم ہے، حکم خداوندی ہے کہ تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر۔ شریعت کا مطلب ہے قانون الہی، حکم خداوندی، یہ شریعت ہے۔ دو باتیں ہیں، رسوم اور شریعت۔ خدا نے بزرگ موسیٰ سے کہا کہ رسوم اور شریعت کی جو باتیں ہیں تو ان کو کیا کیا کر؟ سکھایا کر۔ اب وہ محنت بڑی کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آگے اس کی کوئی سننے والا بھی ہو۔ کیوں نہیں؟ بات تو یہ ہے، محنت بہت کر رہا ہے، لیکن آگے سے جو سے جواب اس کو مل رہا ہے وہ بڑی کرخت زندگی کے ساتھ اس کو جواب مل رہا ہے، بڑے کرخت لہجے کے ساتھ اس کو آگے سے جواب سے مل رہا ہے۔ وہ محبت سے مخاطب ہے، آگے سے لوگ اسے سختی کرتے ہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، آگے سے لوگ اسے بہت زیادہ تانے دیتے ہیں، اسے ستاتے ہیں، اسے پریشان کرتے ہیں، لیکن وہ کسی انسان کے سامنے نہیں پیش ہوتا۔ ہم اپنا دکھڑا لے کر اپنے عزیز و اقارب کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم اپنا دکھڑا لے کر خادموں کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن بزرگ موسیٰ اپنا دکھڑا لے کر اپنے خدا کے وہ پاس آئے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی راہ پر وہ چلتا اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں وہ لیتا اور پوری طور پر کوشش کرتا کہ میں خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا میں کر سکوں۔ 40 سال اس کی مسافت میں ہیں، 40 سال اس کی خدمت میں گزرے ہیں، 40 سال فرعون میں، 40 سال اس کے ان کے اس جگہ پر بدوواش میں، 80 اور 40 سال بقایا اس کے بعد بچے کہ وہ کلام کو وہ سنا سکے اور پیش کر سکے۔ 120 برس کے ہو کر جو ہے اس نے وفات جو ہے اس نے پائی ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کہلاتے مسیح ہیں، لیکن ہماری جو رسوم ہیں وہ مسیح کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے۔ خدا نے کہا جو رسوم ہیں، جو نشانات ہیں اور جو عادتیں ہیں، جو ہماری جو عادتیں ہیں، وہ بنی اسرائیل قوم کو جا کر تم بتایا اور انہیں سکھایا کر۔ جب یہ کہا جائے
کہ ہم مسیح ہیں. مسیحوں کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم رسم و رواج کریں. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی تسی اپنی شریعت اپنے کول رکھو, تسی اپنا کلام اپنے کول رکھو, سانوں تے تسی جی بچے دی خوشی ہے سانوں منا دیو چنگی طرح, تسی نہیں منائی اسی تے کریں گے, ہے نا. تو کیا ہوگی؟ نفی ہوگی. اگر آج ہمارے یہاں پر سیمینار ہوتا ہے, وہاں پہ کانفرنس ہوتی ہے, وہاں پہ کہا جائے نا کہ ایس دا تو لوگوں کو منع کرو, کہ دوسرا پادری کہتا ہے میری چکڑی گل ہے جی, ساڑا کام ہے دعا کرنا. لو تو گھر نہیں ملتا موقع ملتا دعا کرنا خادمہ کو. یہاں پر آنے کا بلانے کا مقصد ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو پوائنٹ ہے وہ آگے رکھا جائے. ایک خادم کے ساتھ بقیہ جو 10 خادم ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کیا کریں؟ اتفاق کریں. ایسے ہی ہے. پھر ہماری جو مسیحی قوم ہے اس میں تبدیلی جو ہے وہ نظر آئے گی. ایک بندہ کہتا ہے جی آپ نہ کیا کریں, دوسرا خادم کہتا ہے نہیں کوئی گل نہیں تسی کر لیا کرو, انہاں دی کیڑی گل ہے. اس کا مطلب ہے تو پھر ہم کس طرح سے اس کے ساتھ ہم چلیں گے؟ بات تو یہ ہے, آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا کی راہ پر چلنا. خدا کی راہ پر چلنا میں نے شروع میں کہا کہ آسان کام نہیں ہے. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر, جس راستہ ان کو چلنا اور جو کام ان کو کرنا ہو وہ ان کو بتایا کر. آج زمانہ ہے, بتائیے اگر آج آپ کسی کو سکھاتے ہیں, سیدھی سی بات کریں, اگر آج آپ کسی کو بھی سکھاتے ہیں تو کوئی سیکھنا چاہتا ہے؟ بتائیے, کوئی سیکھنا نہیں چاہتا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ استاد ہوں, میرے پاس بہت حکمت ہے, میرے پاس بہت دانائی ہے. تو یہ بات لازم ضروری نہیں کہ اگر آپ کلام کو جانتے ہیں, زیادہ جاننا اگر آپ شروع ہو گئے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ جی میں لیڈر بن گیا ہوں, مجھے اب ضرورت نہیں ہے قیادت کی, مجھے اب کسی پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اب کسی پاسٹر کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر الگ تھلگ ہو کر اس کام کو اپنی طریقے سے ہی شروع کر لیا جائے تو یہ خدا کی راہ پر چلنا تھوڑی ہے. جو خدا کی راہ پر چلتے رہے انہوں نے تو قیادت کو چھوڑا ہی نہیں ہے. جو خدا کی راہ پر چلتے رہے انہوں نے تو انبیاء کو ساتھ رکھا, انہوں نے تو انبیاء کو ہمیشہ سر فہرست پر رکھا کہ خدا نے ان کو اس جگہ پر مقرر کیا ہے, خدا نے ان کو چنا ہے, الگ کیا ہے تاکہ یہ پیشوائی اچھے طریقے کے ساتھ یہ بنی اسرائیل قوم کی یہ کر سکے. لکھا ہے کہ جس راستہ ان کو چلنا اور جو کام ان کو کرنا ہو وہ ان کو بتایا کر. کسی نے کہا کہ ہماری والدہ فوت ہو گئی, ہم نے میموریل سروس کرنی ہے. اچھا جی کرو, پر صاحب دیکھا پکاؤ گے تو پہنچو نہیں ہے. میں کہا جی بہت گرم نہ چول بنایا تھا, منہ نہ سڑ دے ہو. سیدھی تو بات یہ ہے. اور اس نے ڈائریکٹر سے کہا پر صاحب یہ دیکھا پکاؤ گے تو جان گیا. تو میں کہا کل لے جاؤ, ہمارا کہنے تو دعا کرنی ہے. لیکن کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے, خدا کہتا ہے کہ تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو کیا کر, سکھایا کر. ضرور پادری بیجمن صاحب آپ کو پتا ہے انہوں نے کتنی ڈٹ کے منادی کی اور نڈر ہو کر انہوں نے تعلیم دی ہے. کسی کا ان کے اندر ڈر نہیں تھا, خوف نہیں تھا. جو کلام کی باتیں تھی ڈائریکٹلی انہوں نے لوگوں سے کی. اور آج جب وہ چلیں گے خدا کے پاس, وہ کہتے ہیں جی وہ بڑا ہی زبردست سورما سی سورمے نے تجھے کی کرنا ہے, جسے کلام چلی رہا ہے. کیوں جی, یہ تو ان کی اور خدا کی باتیں آپس میں جو انہوں نے کام کیا ہے. انہوں نے کون سا کو اپنی تعلیم لوگوں کو دی ہے, انہوں نے تو کلام کی باتیں دی ہیں. یہ وہی کلام ہے جو ہم خود گھر میں پڑھتے ہیں, یہ وہی کلام ہے جو ہم ٹیلی ویژن میں ہم سنتے ہیں, یہ وہی کلام ہے جو ہم خادموں سے سنتے ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم نے لوگوں جیسا مجاز رویہ اپنے دل میں ہم نے اپنانا نہیں ہے. آج اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں سختی کروں گا کلام کے وسیلہ سے, اگر میں کوئی سخت الفاظ بولوں گا تو مجھے دوسرا جو شخص ہے مجھے وہ روکے گا اور مجھے وہ منع کرے گا. خدا کا کلام تو کسی انسان کی کوئی رعایت نہیں کرتا.
اور استثنا کتاب میں لکھا ہے 5 باب کی 33 آیت میں، اس سارے طریق پر یعنی اس سارے راستہ پر جس کا حکم خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے چلنا، تاکہ تم جیتے رہو اور تمہارا کیا ہو؟ بھلا ہو، تاکہ تم جیتے رہو اور تمہارا بھلا ہو۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم خدا کی راہ پر نہیں چلیں گے تو ہم جیتے بھی نہیں رہیں گے، ہمارا بھلا بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور تمہاری عمر اس ملک میں جس پر قبضہ کرو گے دراز ہو۔ ہماری عمر بھی کیا ہو جائے گی؟ دراز۔ کب؟ جب ہم خدا کی راہ پر ہم چلیں گے۔ خدا کی راہ پر چلنا ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی آئے، اس میں سستی آ جائے۔ ٹائم ہے جی 11 بجے کا اور میں پادری صاحب آ رہے ہیں 11:15 2:30 سے لا کے 11:30 بجے آ رہے پادری صاحب آ رہے ہیں، تو اس قیادت کا کیا فائدہ ہوا؟ خدا کی راہ پر چلنا یہ معمولی کام نہیں ہے۔ جو وقت ہم نے خدا کو دیا ہے اور جو وقت خدا نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس وقت کی قدر اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ عزت کرنا ہے۔ اور اس نے اسی تو کہا موسیٰ سے کہ تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر۔ کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ ٹیڑھی قوم ہے۔ کہا کہ نہیں کہا جی؟ کہا کہ ٹیڑھی قوم ہے، ٹیڑھی ہے، یعنی ان میں بہت زیادہ فریب ہے، نا جی وٹ بہت ہے، ہاں جی، جیسے وہ کہتے ہیں نا جلیبی میں، ہاں جی، اس طرح ان لوگوں میں بڑے وہ بل فریب ہے۔ اگر ایک خادم سے بات کی جائے تو خادم اس کا جواب دے تو گھما کے اپنی کسی اور طرف بات کو لے لیتے ہیں، وہ ایک پوائنٹ رہتا ہے، پھر اگلی بات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں خدا کی راہ پر چلنا نہیں ہے۔ خدا کی راہ پر چلنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ احکام پر چلنا۔ کس پر چلنا جی؟ احکام پر چلنا۔ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم قانون کی تابع داری کرتے ہیں، جو ان کے احکام ہیں ان کی تابع داری کرتے ہیں۔ ایسی جی اگر کوئی قانون کو توڑتا ہے، رد کرتا ہے، تو وہ پولیس کے سامنے جا کر وہ کیا کہتا ہے؟ جناب میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے کیا ہو گئی ہے غلطی، آئندہ کو میں ایسا نہیں کروں گا۔ ایک بندہ لاہور میں تقریباً 65 سال کا بزرگ، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا، 1 to 5 پہ 1 بلی کر رہا ہو، 65 سال کا، بڑی اس نے رکھی ہوئی گاڑی، 1 بلی کر رہا، اور کار والے کو پیچھے پیسے سے تو آگے ہونا سے بار بار ہمیں کہتا ہے اور ہم بار بار غلطی بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس نے؟ ایک بار فرمایا میں نے، 2 بار میں نے سنا۔ ایسی ہے۔ تو میرے چیزوں، خدا کے احکام پر چلنا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہر وہ کام جو ہم نے کرنا ہے، آپ صلاح مشورہ لیں، خادم کے ساتھ آپ مشورہ کریں، پادری صاحب میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ بتائیں کلام کے مطابق یہ درست ہے؟ مجھے کسی نے کہا کہ اگر ہم پیسوں سے پیسے کمائیں تو پادری صاحب یہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کلام کھول دیں، جو کلام کہے گا ہم وہ مانیں گے۔ کیوں جی؟ میں اپنی لاجک نہیں میں بیان کروں گا، آئیے ہم کلام کو کھولیں، جو کلام کہے گا وہ ہم مانیں گے۔ بائبل اس میں حوالے اس کو میں نے کھول کر دیے، اور اس نے خدا کی حکم کو جو ہے اس نے تسلیم کر لیا، اس نے مان لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی صاحب میرے لیے یہ واقعی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ احکام پر چلنا، اور تیسری بات ہے کہ مسیح میں چلنا۔ کس میں چلنا؟ مسیح میں چلنا۔ ٹھیک ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خدا ان کا بھی تھا۔ مسیح میں چلنا، مسیح میں چلنے سے مراد یہ وہ آرٹیفیشل نہیں ہے چیز، ظاہری چیز نہیں ہے۔ کسی نے دیکھ کے بال پھاڑنے نہیں پتا تھا کہ میں بڑا دعا کو بننا۔ آج ایسا بھی نظر ہمیں آتا ہے لوگوں میں، ظاہریت ہمیں بڑی نظر آ رہی ہے، باطن کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، یعنی اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے۔ اور جو بندے خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں، جو لوگ خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں، وہ باطن بھی دیکھ لیتے ہیں اور ظاہر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب خود بخود ہی نظر آ جاتا ہے، ججمنٹ خود بخود ہی نظر ہو جاتی ہے، کون سا بندہ
خدا کے ساتھ کتنا یہ وفادار ہے. خادموں میں بھی ججمنٹ ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے خدا کی راہ پر چلنا، دوسری بات خدا کے احکام پر چلنا، اور تیسری بات ہے مسیح میں چلنا. ٹھیک ہے، جو خداوند یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسیح میں وہ چلتا ہے. مسیح میں چلنے سے مراد کیا ہے کہ مسیح نے کہا کہ میں اپنی مرضی پوری کرنے نہیں آیا بلکہ میں اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے آیا ہوں. آئیے پھر اسی آیت پر جاتے ہیں. اس نے کہا کہ تو رسوم اور شریعت کی باتیں انہیں کیا کیا کر، انہیں سکھایا کر. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے باپ نے اے کہتا تھا نہیں وہ میرا باپ ہی جیون وہ کہتا ہے لیکن میں تو میں کہہ رہا ہوں. مسیح نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں اپنی مرضی پوری کرنے نہیں آیا بلکہ میں اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے. اس نے کہا کہ میں توریت اور نبی کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ ان کو میں پورا کرنے آیا. اور یہ ساڈی مشن تیار کر دی ہے، اور یہ ساڈے پارے سان تیار کیا سن. اسی تے کدی کر نہیں سکتے، توبہ توبہ غیر زبان سے بول نہیں سکتے، اے تے گوتا سے لینا ہی نہیں ہے، تے بائبل سے لکھیا ہی نہیں ہے. تو یہ کون کہتا ہے؟ وہ شریعت تو نہیں کہتی، یہ تو وہ مشن کہہ رہی ہے، وہ تو یہ خادم کہہ رہا ہے. تو اس خادم کا ہم سب کا یہ فرض خداوندی ہے کہ ہم اس بات کو مانیں، قبول کریں کہ ہم نے خدا کی راہ پر چلنا ہے، نہ کہ ہم نے کسی مشن کی راہ پر چلنا ہے، نہ کہ ہم نے کسی خادم کی راہ پر ہم نے چلنا ہے، نہ کہ ہم نے کسی باؤ ایلڈر پادری دعا کو پڑھا بھگت آدمی کی بات پر ہم نے چلنا ہے. تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو انہیں رسوم اور شریعت کی باتیں انہیں سکھایا کر. بار بار ان کو ضرورت ہے انہیں بتانے کی، سمجھانے کی اور انہیں سکھانے کی. کئی دفعہ یہ بچے چرچ میں آتے ہیں نا تو یہ صفائی کرنے کے لیے، ان کو میں صبح ہی کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ نہیں، آپ کو 1 2 سال 3 سال بھی ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کون سی چیز کہاں پر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن بچے پھر بھول جاتے ہیں. تو میں نے کہتا ہوں کہ پھر آپ کو بار بار سمجھانے کا، بار بار کہنے کا کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روز خوراک کی کیا ہے ضرورت ہے. جب بچے بھول جاتے ہیں تو ہم بھی بھول جاتے ہیں. مسیح نے کیا کہا؟ تم میں سے جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹے بچوں کی مانند. کیوں اس نے کہا؟ تاکہ رویت جو ہے وہ ہماری ہوتی رہے، ہماری تردید ہوتی رہے، ہماری جو پرورش ہے وہ ہوتی رہے، ہماری کانٹ چھانٹ جو ہے وہ ہوتی رہے. اسی لیے اس نے کہا کہ تم میں جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹے بچوں کی مانند بنائے گا. آپ جو بچے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ بچوں کو مارتے ہیں، بچے مار کھانے کے بعد پھر کہاں آتے ہیں؟ اپنی ماں کے پاس. ماں لا کے مارتی بھی ہے پھر ماں کے پاس آ جاتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اس نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی چھوٹے بچوں کی مانند اپنے آپ کو بنائے گا. شریعت اور رسوم کی باتیں وہی بندہ سیکھے گا. اس بات کو بھی لے کر جائیے گا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوں، میں سمجھتا ہوں، شریعت اور رسوم کی باتوں کو میں نے آج ہی میں نے سیکھ لیا ہے، یا میں نے پہلے سے ہی شریعت اور رسوم کی باتوں کو میں نے سیکھا ہوا ہے، تو یہ بات غلط ہے. اگر سیکھا ہے تو پھر ہم اس کے حضور کیوں نہیں آتے؟ اس کے حضور ہم حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اپنی مرضی سے اس کے حضور جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا خیمہ اجتماع کے بارے میں، مقدس کے بارے میں، تو خدا نے بنی اسرائیل کا جو ہے جو ان کو جو بتایا موسیٰ کو، اس نے کہا، خدا نے کہا کہ تو نے بنی اسرائیل کی جس جگہ پر یہ قیام کر رہے ہیں، تو نے درمیان میں جو مقدس ہے تو نے اس کو بنانا ہے. وہ یہ ایسا ہی ہے درمیان میں. کیوں؟ کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہے؟ درمیانی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا جب صبح سویرے جب آپ اٹھو تو آپ کی نظریں کس میں لگی ہونی چاہیے؟ یعنی مقدس کی طرف. جب کوئی انسان گناہ کرتا تھا تو وہ جانتا تھا کہ بھئی یہ خدا کا گھر ہے اور خدا اپنے گھر میں اپنے وعدے کے مطابق کیا ہے؟ موجود ہے. آخری بات ہے
کہ روح کے مطابق چلنا، روح کے مطابق چلنا. ہمیں روح کے مطابق ہمیں چلنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور میرے عزیزو، اگر ہم روح کے مطابق ہم چلیں گے، یقینی طور پر جسم کی ساری باتوں پر ہم کیا آ جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے، اگر ہم روح کے مطابق ہم چلیں گے. اس لیے اگر کوئی گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے اچھا اور درست نہیں ہے. آپ کا گلہ، آپ کا شکوہ کس کے ساتھ بنتا ہے؟ جی بولیے. خدا کے ساتھ. ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ جب موسیٰ کا دل دکھتا تھا تو وہ اپنے خدا کے حضور چلا جاتا تھا دعا میں. خدا کے حضور وہ ٹھہر جاتا تھا کہ اب خدا تو بتا، اب میں کیا کروں. ایسی ہے. اس کا بھائی بھی تھا، بہن بھی تھی، رشتہ دار بھی تھے، کسی کے ساتھ وہ بات شیئر نہیں کرتا تھا، لیکن اپنے زندہ خدا کے سامنے اس بات کو رکھتا تھا کہ خدا اب تو ہی مجھے اس مشکل پریشانی سے تو مجھے کیا کرے گا؟ نکالے گا. اور خدا نے کہا کہ تو انہیں شریعت اور رسول کی باتیں جو ہے تو انہیں سکھایا کر. یعنی باقاعدگی کے ساتھ انہیں روز مرہ کی جو زندگی ہے اس میں تو انہیں اس خوراک کو جو ہے تو انہیں شامل کر دینا ہے. آمین. آئیے ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں. آج کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ خدا کی راہ پر چلنا. آئیے ہم خدا کی راہ پر صحیح طور پر ہم چلنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی زندگی پر غور کریں. بائبل اس میں لکھا ہے بہت سی راہیں ایسی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہلاکت اور تباہی کی وہ کیا ہے؟ حقیقت میں وہ راہیں ہیں. ہمیں خدا کی راہ پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی انسان کی بتائی ہوئی راہ پر ہمیں چلنا ہے. اور جیسا خدا ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، اسی قدر ہم اپنے آپ کو پیش کریں. چند لمحہ کے لیے آنکھیں بند کریں، خاموشی میں آپ دعا کریں، اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں اور اسے کہیں خدا میں تیری راہ پر میں چلنا چاہتا ہوں. میری جو رکاوٹیں ہیں خدا تو اسے توڑ ڈال. راستے میں کوئی بھی آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، آپ کی اولاد، وہ رکاوٹ آپ کی بن سکتی ہے. آئیے ہم اس کو خدا کیا کہ پیش کریں کہ خدا میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہوں. خدا تیری محبت میں قائم اور دائم رہنا چاہتا ہوں. میں جو تیری رسوم ہے، جو تیری شریعت ہے، اس کو میں اپنی دل میں رکھنا چاہتا ہوں. بزرگ داؤد کہتا ہے کہ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل کی تختی پر لکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں.